افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے۔ اب مکہ کے ماحول کے اندر ذرا دیکھیں، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور دوسرے مجرم ہیں۔ جیسے کافر نے مسلمانوں کو کہا کہ تم کیا آخرت قیامت کی باتیں کرتے ہو، اگر قیامت آ بھی گئی نا تو جیسے یہاں پر مجھے اتنا اچھا ملا ہوا ہے تو وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا، اور جیسے تمہیں یہاں پر کچھ نہیں دیا ہوا تو ویسے وہاں پر بھی تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ سمجھنا، یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں پر کسی کو اچھا ملا ہوا ہے تو وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا، نہیں۔ کیا اللہ ایسا کر دے گا کہ جو اس کے فرمانبردار ہیں، اس سے ڈر ڈر کر چلنے والے ہوں، ان کے برابر کر دے گا جو اس کے نافرمان ہیں، جن کو پرواہ نہیں، جو کھلم کھلا کر کے ان کو پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ایک دنیا کے مجرم ہوتے ہیں نا، اور ایک ہے اللہ کے مجرم۔ دنیا کے مجرم بھی ہم تب بنتے ہیں نا جب دنیا کا قانون ہم توڑتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون توڑ کر سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم سب صاف دھلے ہوئے ہیں، پاک ہیں ہم سب۔ نہیں، دونوں کا انجام ایک نہیں ہوگا، جیسے دونوں کی زندگیاں ایک نہیں ہے نا۔ یہ مت نہ سمجھنا کہ جو تم چاہو کرتے رہو گے، تمہاری پکڑ نہیں ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری عقلوں کو کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ تم دنیا میں اتنے ہوشیار ہو، جب سب کو ایک گریڈ نہیں دیتے، جو فیل ہو جائے اس کو بھی کوئی بات نہیں، اے دے دو، ایسا نہیں کرتے نا ہم۔ تو اپنے قانون میں جب تم کسی مجرم کو اٹھا کر بادشاہ کے ساتھ نہیں بٹھا دیتے اور تم سوچتے ہو سارے جنت میں چلے جائیں گے، ایسے ہی یہ جہنم صرف ڈراوے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ فکر نہ کرو، جیسے تیسے زندگیاں گزار کر آ جاؤ، مرضی اپنی کرو، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت ضرور دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کون سی وہ بک ہے جس میں لکھا ہوا ہے، بتاؤ نا، بتاؤ تو صحیح۔ امیزنگ آیا، کہاں لوگوں ہوش کرو، ہوش پکڑو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے وہ ہے البتہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، یعنی تمہیں پک اینڈ چوز کا اختیار دیا گیا ہے کہ تم جنت تم نے پسند کر لیے تو تم اس میں چلے جاؤ گے۔ وش فل تھنکنگ ہے تمہاری۔ اصل میں جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اب کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے، ضمیر کچکوچے دیتا ہے، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تو بندہ اپنے آپ کو پھر جسٹیفائی دینا شروع کرتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سی چھوٹی سی چیز پر مجھے تھوڑی پکڑنا ہے، اس طرح اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش، تمہاری اس وشفل تھنکنگ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، جو تم چاہتے ہو کیا وہ ہو جائے گا؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں ہمارے ذمے؟ مطلب کیا ہم نے کوئی قسمیں دی ہوئی ہیں تمہیں، کوئی عہد کیا ہوا ہے تم سے قیامت تک باقی رہنے والی؟ کیا کوئی ایسی قسم دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قسم دی ہو، بس تم کامیاب ہو۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک کیا تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو گے، جس کا فیصلہ تم کرو گے تمہیں وہ مل جائے گا، جیسے تم چاہتے ہو، جیسے تم سوچتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ کیا دھکم دھکا دے کر تم سوچتے ہو تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ پوچھئے ان سے کون ضامن ہے اس بات کا؟ کوئی ہے جو تمہاری ضمانت دے دے کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ حالانکہ گواہی آتی ہے اندر سے کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے یا رب، لیکن بس اندر کے چور کو بندہ چھپائے رکھتا ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ہے تمہارے کوئی شریک جو تمہاری شفاعت کریں وہاں پر؟ فلیأتوا بشرکائہم، تو لے آؤ نا ان شریکوں کو جو تمہاری شفاعت کریں، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اب یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ قیامت کے دن میں ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا جس کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایک جگہ پر، اس جگہ پر کہا جائے گا کہ جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ تو جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ ان کو سورج دکھایا جائے گا، وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ جو چاند کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو چاند دکھایا جائے گا، اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور جہنم میں جا کر گر جائیں گے۔ اور جو جس کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔
مگر جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جو منافقین اور جو اہل کتاب وہ کھڑے رہیں گے۔ یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر علیہ السلام کی کیا کرتے تھے جو ابن اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں بہت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ اب جہنم کو ایسے دکھایا جائے گا جیسے معراج، اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ یہ پانی ہے اور جہنم میں جا گریں گے۔ اب عیسائیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عیسیٰ ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ ان کو بھی جہنم ایسے دکھائی جائے گی کہ وہ جا گریں گے۔ اب کون بچ گیا؟ مسلمان اور منافقین، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے انتظار میں ہیں، یعنی ابھی تک ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یہ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں ان کی زیادہ ضرورت تھی، تب بھی ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ رکھا۔ ہم جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اگر ہم رہے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے، تو اب ہم ان کے پیچھے کیسے چلے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، الساق۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، جس کے اندر اخلاص تھا، وہ گر پڑے گا سجدے میں۔ ہاں مگر منافقین اور جن لوگوں نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی، نہیں جھک سکیں گے وہ۔ تو یہ آیت اسی بارے میں ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھل جائے گی۔ اب بعض نے اس کی تعویلیں بھی کی ہیں، جیسے حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ یہ قیامت کی سختی کی بات آئی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو حدیث جب آتی ہے نا، تو پھر حدیث کے سامنے کوئی بات نہیں، انہوں نے سختی سے اس کی مراد لی ہے، مگر باقی تمام مفسرین نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کہا جائے تو وہ ہم نہیں جان سکتے کیسی ہے، لیکن ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے اور نہ ہی تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ پنڈلی تو ایسی ہے تو ویسی ہے، نہیں، کیونکہ ایک فرقہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی تعویل کی ہے۔ مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہاتھ نہیں بلکہ قوت کا معنی ہے۔ وجہ اللہ، نہیں یہ اللہ کے چہرہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی بات کی گئی ہے۔ تو نہیں، ہم کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہے ویسا ہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، جب چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کی بات کی تو جیسے اس کی شان ہم نہیں تعویلیں کر سکتے کہ ایسی ہے یا ویسی ہے۔ سمجھ آئی بات کو؟ نہ ہم انکار کرتے ہیں اور نہ ہم اس سے کوئی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے، نہیں، جیسے اللہ تیری شان کے لائق، نہ اس کو ہم امیجن انسان کر سکتا ہے اور نہ کرنا چاہیے، ورنہ انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ بس ہمیں جیسے پڑھا ویسے ہی ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اب یہ بات اس حدیث کے ساتھ بالکل فٹ آتی ہے کہ وہ پکارے جائیں گے سجدوں کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو نہیں وہ استطاعت رکھیں گے سجدہ کرنے کی۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی ہم نہیں بتا سکتے، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہوگا دنیا میں، وہ اس دن نہیں جھک سکیں گے، اس دن بالکل ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، اس دن بہت بڑی رسوائی بھی ہوگی ان کے لیے۔ بے نمازی کی حالت کیا ہوگی کہ جب سب سجدے میں جا گریں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نظریں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یا تو اس میں منافقت تھی، نماز پڑھتا تھا مگر اخلاص نہیں تھا، یا پھر یہ کہ سجدہ نہیں کر سکے گا، کبھی نماز دنیا میں پڑھی نہیں تھی۔ حال کیا ہوگا؟ اتنی ذلت ہوگی کہ ذلت سے آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اب تم سجدہ کرنے کے لیے اب آئے ہو، دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے تمہیں بلایا جاتا تھا، جب تم صحیح سلامت تھے اس وقت تم نہیں آتے تھے۔ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ، تحقیق بلایا جایا کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ بلایا، کئی دفعہ ان کو سجدوں کی طرف بلایا جایا کرتا تھا۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ نماز کے لیے کتنی دفعہ یہ بلائے گئے تھے، کتنی دفعہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر یہ نہیں آئے۔ اس وقت تم صحیح سلامت تھے، اس وقت تم نہیں جھکے، تو اب تم جھکنا چاہتے ہو۔
فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے نبی آپ چھوڑ دیں مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، اس قرآن کو، اے نبی آپ نہ فکر کریں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اس کو۔ دیکھ لینا یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ میرے اوپر اس کو چھوڑ دو، تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک طرف کہاں وہ رب اور دوسری طرف کہاں ایک حقیر سا انسان اکڑ رہا ہے۔ کیا حیثیت ہے اس انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے رہا ہے اس کے کلام کا انکار کر کے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ایسے استدراج کریں گے۔ استدراج ایک سزا دینے کا طریقہ ہے۔ استدراج میں یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ اس کی رسی کھینچتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، گریجولی، جس کو ہم کہتے ہیں نا انسان سمجھ رہا ہوتا ہے سارا کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے، سبھی مجھے ملا ہوا ہے، کچھ غلط میں کر رہا ہوتا تو پکڑ نہ آ جاتی میری بھلا۔ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی نصیحت بھی کرے تو کہتا ہے نصیحت اپنے پاس رکھو، میں کچھ غلط کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لیتا ابھی تک مجھے۔ سمجھ نہیں پاتا انسان کو کہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ نعمتوں کی ریل پیل اس کی ڈھیل ہے، آہستہ آہستہ پیچھے سے اس کی رسی کاٹی جا رہی ہے۔ من حیث لا یعلمون، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو۔ استغفر اللہ، بہت بڑی سزا ہوتی ہے یہ، کیونکہ جب تک انسان کو پتہ چلتا ہے نا اس کا پتہ کٹ چکا ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو۔ یہاں بات سمجھ آ گئی نا ڈھیل کیسے دی جاتی ہے؟ مثلاً بکری کے گلے میں رسی آپ نے باندھی ہوئی ہو، اب آپ اس کو لوز کر رہے ہیں، وہ دور جاتی جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں ہے اس کو کہ میرے گلے میں تو رسی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں بھاگ رہی ہوں، میں آزاد ہو گئی ہوں، تو اس کو بھول جاتا ہے کہ میرے ہاتھ کی جو رسی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح انسان کو جب ڈھیل ملتی ہے نا وہ سوچتا ہے کہ میرا دل یہ کرے گا تو یہ کروں گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ۔ اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری چال بہت پختہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تدبیر چلتی ہے نا تو پھر بچ نہیں سکتا انسان۔ کوئی نہ سوچے کہ میں غلط کر رہی ہوں تو ابھی کوئی پکڑ نہیں ہوئی تو شاید پکڑے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت سخت ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، آپ ان سے کیا لیتے ہیں نبی؟ یہ سوال ہے، اسی کے اندر انکار ہے۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ ان سے کتنی فیسیں لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجر لیتے ہیں کیا، کوئی تاوان لیتے ہیں جس کے نیچے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ نے ان سے کچھ مانگا ہے؟ ان کو اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے دین کی طرف آنا، اسلام کو قبول کرنا، قرآن کو سننا؟ کیا آپ ان سے کچھ مانگ لیا ہے آپ نے کہ اس طرف نہیں آتے؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غائب ہے؟ فہم یکتبون، کوئی غائب ہے جس کی رسائی ہے جو تم یہ لا رہے ہو؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں آ گئی ہیں، غیب میں جو انہوں نے جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا کچھ لکھوا کر یہ آ گئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی آپ صبر کیجئے، آپ ویسے نہ کرنا جیسے صاحب الحوت نے کیا تھا۔ صاحب الحوت نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے رب کا فیصلے کا انتظار نہیں کیا تھا اور نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ انڈیکیشن بھی دیا گیا کہ اے نبی آپ کی مخالفت ہوگی، مگر آپ ایسے نہ کرنا کہ مخالفت سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوں اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اذ نادى وهو مکظوم، یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ غم سے بھرے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر، غم سے بھرے ہوئے انہوں نے جب ریئلائز کیا نا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے لوگوں کی وجہ سے، میرے قوم کی وجہ سے آج میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، وہ مان جاتے، میں مخالفت نہ کرتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا، نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیکنڈ ٹائم یہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ اپنی غلطی کو دیکھو۔ جب کوئی مشکل آ جائے، ان کو یہ غم نہیں تھا کہ ہائے مچھلی کے پیٹ میں سے اب میں کیسے نکلوں، غم ان کو یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ چیخنا چلانا روٹنا پیٹنا نہیں کر رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں کیسے نکلوں، میں اس اندھیرے سے کیسے نکلوں۔ ان کو غم کیا تھا؟ تو اس بات کا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ دیکھیے انبیاء کی شان، سب سے بڑی بات ان کے لیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو، چاہے پہ مچھلی کے پیٹ میں ہو یا محلات میں ہو، کوئی چیز پھر ان کو بہلا نہیں سکتی۔
کبھی ہمیں بھی کیا خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، مجھ سے یہ کام، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کہیں میرا رب تو ناراض نہیں ہو گیا مجھ سے۔ ہاں، لوگوں کے پیچھے ضرور غم ہوتا ہے، فلاں ناراض ہو گئی، فلاں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایک تو لوگوں کے پیچھے نا ہم نے اپنی زندگیاں ختم کر دی ہیں۔ لوگ روٹ گئے تو غم سے نڈال، خوش ہو گئے تو آپے سے باہر۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو، یہ غم کبھی ہم نے پالے ہی نہیں۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میری خواہش، وہ خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ہمارا دل کبھی غم سے نہیں بھرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ ان کو کوئی وحی نہیں آئی تھی، مگر ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ جو میں نے کیا ہے، میں اس وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا دل غم سے بھر گیا، اور اس آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ حاجت مانگنے سے زیادہ نا انسان بس اللہ کی پاکی بیان کرے، اپنے قصور کو بیان کرے۔ حدیث میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیسٹ دعا جو عرفہ کے دن مانگی جائے، اور دعاؤں میں جو بیسٹ دعا ہے، جو پچھلے انبیاء نے بھی مانگی اور جو میری بھی دعا ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں کیا مانگا؟ ایک اور دعا بھی بتائی کرب سے نجات کے لیے، اس میں بھی کوئی خاص اس میں مانگا نہیں گیا۔ یونس علیہ السلام کی بھی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی کوئی دعا اس طرح نہیں ہے جس میں کچھ مانگا گیا ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ساری ضرورتیں، ساری پریشانیوں، ساری مسئلوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ جب ہم اس کی تعریف پاکی بیان کرتے ہیں نا تو بس وہ سارے ہمارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ جیسے کسی کو پیسے چاہیے تو وہ کہے نا کسی کو کہ آپ تو اتنے سخی ہیں، اتنے دینے والے ہیں، آپ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مانگا نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں، بلکہ بس صرف تعریف بیان کی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں کبھی کبھی یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پاکی بیان کریں، اس کی تعریفیں بیان کریں، جو سب کچھ جانتا ہے، جو سب میرے مسئلوں کو جانتا ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت، اگر نہ ہوتی نا یہ بات کہ پال یا اس کو ایک نعمت نے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کرم نہ ہوتا ان پر، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ مذموم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اس کا فضل تھا کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر پھر ایک مرتبہ دیا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اس کے رب نے اس کو دوبارہ مرتبہ دیا اور شامل کر دیا صالحین میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نہ ہوتی نا تو ایسے ہی مچھلی کے پیٹ میں وہ پڑے رہتے، وہ ملامت زدہ رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو چنا۔ اور کس چیز نے ان کو چنوایا؟ غلطی کے اعتراف نے، معافی نے۔ کتنی بڑی نصیحت ہے نا اس میں۔ بہت بڑی بات ہے کہ جب انسان پلٹ آئے نا، جب انسان پلٹ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر مہربان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے تو وہیں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ کہاں مچھلی کا پیٹ میں تھے وہ، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو اگلوایا، اور ان کی سکن ایسی ہو گئی تھی، ایسے جھڑ رہی تھی، گل گئی تھی، بالکل گوشت کے لوتھڑے کی طرح وہ ہو گئے تھے، بہت تکلیف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر ایک بیل کے نیچے فرمایا کہ یہاں پر لیٹو۔ مچھلی کے اسٹمک کے ایسڈز نے ان کا ایسا حال کر دیا تھا، سوچیں ذرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، اور پھر اگلوایا، اور وہاں چٹیل میدان میں پھر ان کا انتظام کیا۔ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، کوئی لوگ نہیں تھے جہاں پر ان کا علاج ہو رہا ہوتا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھسلا دیں آپ کو اے نبی آپ کی نگاہوں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو۔ اب یہ کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے حد کر دی تھی۔ اب ان کا بس نہیں چلتا تھا نا کہ کیسے ان کو راستے سے ہٹائیں، کیسے ان کی مشن کو ہم ختم کریں۔ اس کے لیے ان کو کسی حد تک بھی جانا پڑتا نا تو وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب یہ مجلس میں بیٹھے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو ایسے ان کو دیکھو جیسے کنفیوز نہیں کر دیتے، ایسے ان کو دیکھو کہ ان کو بھول جائے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، ایسے پینک کر دو ان کو، جیسے کوئی گھور کر دیکھے نا تو ٹنگ سلپ ہونے لگتی ہے، اس طرح سے کرو ان کے ساتھ۔ اور واقعی میں بعض نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ بول نہیں پاتا، ایسے بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے۔ ان میں ایک آدمی تھا
جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی، تو اس نے کہا تم بیٹھا کرو ان کی مجلس میں تاکہ ان کو نظر لگے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہی بات جو شروع میں بھی آئی۔ اسی وجہ سے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حفاظت کی دعائیں سکھائیں۔ آیت الکرسی اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کر پھونکنی چاہیے تاکہ نظریں بد سے بچ سکیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اسی طرح جب کسی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور کہیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہائے ہائے آپ کیسے کر لیتی ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم، اتنا کام، آپ کیسے کر لیتی ہیں اتنے کم ٹائم میں، بلکہ ماشاءاللہ کہا کریں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ جس کو تم کہتے ہو نا مجنون، وہ تو تمہارے لیے ذکر لے کر آیا ہے جو سارے جہان کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔